اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، یعنی 62 اور 63۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا تھا اور مجھے وہ شیطان نے ہی بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ یہ جو سورۃ الکہف کا یہاں سے جو واقعہ شروع ہوا تھا، اور ہم نے اس سے پہلے کی آیت میں اس کا ذکر کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے الفاظ میں جو اس کو بیان کیا تھا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، تو کل اس کو پیش کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں اور تو تقریر کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل چونکہ ایک بڑی شرارتی قوم ہے، لہذا اس نے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ کون ہے اس دنیا میں سب سے بڑا عالم اس وقت کا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں عالم ہوں۔ ظاہر سی بات ہے نبی اپنی قوم کا بڑا عالم ہوتا ہی ہے، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس طرح کے الفاظ ایک نبی کے شایان شان نہیں ہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے، تم اس سے ملو جا کر، اس کو ہم نے بہت زیادہ علم دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ علم کی وسعت ہے، علم کی بہت ساری کیٹیگری ہیں۔ تم کو جو شریعت کا علم دیا گیا ہے، دین کے احکام کا جو علم دیا گیا ہے، اس کی ایک اپنی الگ نوعیت ہے، لیکن بہت سارے علوم اور بھی ہیں جن کی تم کو بھنک بھی نہیں لگی ہے، جو تم واقف بھی نہیں ہو جن سے۔ تو اب یہ علم کی ایک دوسری کیٹیگری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہیں علم کی جو دوسری کیٹیگری ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہ افضل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے، اپنی پوری امت کا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ تم جاؤ، تو انہوں نے اپنے ساتھ یوشع ابن نون کو لیا، جو ان کے خادم بھی تھے اور بنی اسرائیل میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک نشانی متعین کر دی کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ مچھلی زندہ ہو کر زنبیل سے جب باہر نکلے گی جہاں پر، تو بس وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں پر وہ صاحب ملیں گے۔ اب حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون چل پڑے، اور راستے میں انہیں تھکن ہو گئی، لیٹ گئے وہ، اور جب وہ لیٹ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، اور ادھر وہ مچھلی زنبیل سے نکلی تڑپی اچھل کر، اور سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چلی گئی، ایک سرنگ سا راستہ بناتی ہوئی چلی گئی، ایک عجیب و غریب سا راستہ۔ یوشع ابن نون نے اس کو دیکھا اور سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو ہم ان کو بتائیں گے، مگر ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آگے چل پڑے، اور یوشع ابن نون بھی ساتھ میں چل پڑے۔ آگے جا کر فلما جاوزا، جب وہ آگے گزر گئے، یعنی جہاں پر یہ مچھلی گری تھی، جس سمندر میں اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، اس جگہ سے وہ آگے بڑھ گئے، اپنا سفر آگے انہوں نے طے کر لیا۔ اور جب وہاں پر بیٹھے ایک جگہ پر، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا لاؤ، کھانا کھایا جائے۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں تو بڑی تھکان لاحق ہو گئی، یعنی اب ہمیں تھکن لاحق ہو گئی، لاؤ تھوڑا سا آرام کر لیں، یہاں پر ٹھہر جائے۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اب تک موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں تھکن لاحق نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے اور اس کے آگے بڑھ گئے تھے، تو پھر انہیں تھکن لاحق ہوئی، یہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہماری منزل یہاں پر آ پہنچی ہے۔
چنانچہ جب انہوں نے کھانے کو طلب کیا کہ کھانا لاؤ، تو کھانے سے یاد آیا یوشع ابن نون کو اس مچھلی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ارے بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ہم لوگ اس چٹان کے پاس ہم لوگ رکے تھے تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا واقعہ یاد دلانا، میں آپ کو بھول گیا تھا. اور یہ جو بھلا دینا ہے یہ شیطان مردود کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان مردود کا کام یہ ہے کہ وہ نیک کاموں میں اڑنگا ڈالتا ہے، نیک کاموں سے انسان کو روکتا ہے. اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو یاد کر کے آپ کو بتاؤں، تو میرے ذہن کو اس نے وسواس میں مبتلا کر دیا، ذہن میں دوسرے خیالات ڈال دیے، اور اس خیالات کی وجہ سے ہم اس کو بھول گئے، اور وہ سمندر کے اندر وہ راستہ بناتی ہوئی چلی گئی. تو اب دیکھیے، ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی سفر کے لیے نکلے تو اگر ساتھ میں وہ کھانا لے کر چلتا ہے، یعنی زاد راہ لے کر چلتا ہے، تو یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، زاد راہ لے کر چلتے تھے. اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کے منافی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، بھول چوک ہے، انسان کو جو چیزیں یہ پیش آتی ہیں یہ انبیاء کو بھی پیش آتی ہیں، نبیوں کو بھی پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہ آدمی کو اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے تو اس کا وہ ذکر بھی کر سکتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ اس میں کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے. یہ ایک عارضہ پیش آیا ہے، میں اس سفر میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تو یہ بتا دینے میں کوئی حرجہ نہیں ہے. اور شاید یہ بھی احساس ہو کہ اس نعمت کا احساس دلانا مقصود ہو کہ جو آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے، طلب علم کے لیے چلتا ہے، تو اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا. اب یہ جو واقعہ تھا یہ ذہن کے اندر سے آ کر اتر گیا ان کے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس واقعے کو ہم بیان کریں، لیکن ان کے ذہن سے ایک دم سے اتر گیا. شیطان نے کچھ الگ سے ایسے خیالات ڈال دیے یوشع ابن نون کے کہ وہ اسی میں سرگردہ ہو گئے، اسی کو سوچتے رہے اور اسی کے خیال میں رہے، یہاں تک کہ اس واقعے کو بیان کرنا وہ بھول گئے. تو فوراً انہوں نے اس کمی کو فوراً اس کے اوپر وہ متنبع ہوئے، اور شیطان مردود سے فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کی پناہ انہوں نے طلب کی. اور معلوم یہ ہوا کہ نیک جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر اثر ڈالے، مگر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. اور غلطی اگر ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تاخیر نہیں کرتے اور فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے توبہ طلب کرتے ہیں. تو انسانوں کا گناہ میں مبتلا ہو جانا یا شیطان مردود کے وسوسے میں آ جانا یہ غلط نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، لیکن اس غلطی پر قائم رہنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ غلط ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے بھی اور اس قصے سے بھی، کہ فوراً اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور جو غلطی ہو جاتی ہے فوراً اس پر نادم ہوتے ہیں، اور پھر قائم نہیں رہتے، اس غلطی پر قائم نہیں رہتے، وہ فوراً اس سے رجوع کرتے ہیں، فوراً اس سے الگ ہٹتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم انسان جو ہیں جن کو اللہ نے خطا کا ایک پتلا بنا دیا ہے، نسیان کا، بھول چوک ہونا، غلطی ہو جانا، تو یہ چیز غلط نہیں ہے، غلط ہے اس غلطی پر قائم رہنا. آگے کی آیت ہے قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، اور دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے. اچھا، اس واقعے سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا یوشع ابن نون ہوں، یہ اور حضرت خضر ہوں چاہے، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں، حالانکہ ان سے زیادہ علم والے موجود تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ناراض ہونا کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خضر کا پتہ پوچھنا کہ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں پر ہیں، اس سے پتہ چلا وہ عالم الغیب نہیں ہے. اسی طریقے سے مجمع البحرین اور مچھلی کی نشانی کی ضرورت ان کو پیش آئی، یہ ایک عالم الغیب کو نہیں ہوتی. اسی طریقے سے مچھلی زنبیل سے، ان کی ٹوکری سے باہر نکل گئی اور انہیں اس کا علم نہیں ہوا، یہ بھی علم غیب ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو علم غیب نہیں تھا.
اسی طریقے سے اگلا سفر کرنا، تھکاوٹ کے احساس کی وجہ معلوم نہ ہونا، پھر قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپسی کرنا۔ اب اگر کوئی عالم الغیب ہے تو اس کی نگاہوں سے تو کچھ اوجھل بھی نہیں ہے، تو جب اس کی نگاہوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں کہ وہ قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس آئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کی صفت خاصہ ہے۔ ہاں، اس کا جو وسیع علم ہے، بے پناہ علم ہے، وہ اپنے نبیوں کو یا جس بندے کو وہ چاہتا ہے اس میں سے عطا کرتا ہے، اور نبی کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ امت کو بتائیں، امت کو واقف کرائیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آگے گفتگو اور بھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔